الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 13 ذوالحجہ 1441 ہجری 4 اگست 2020 یوم الثلاثاء سہ شنبہ منگل معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 پہلی سورہ ہے، یہ الف لام میم پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 اس کے تعلق سے بہت سی باتیں میں نے عرض کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ منافقین نے اپنے ظاہری ایمان کو ظاہر کیا، باطن میں کفر بھرا رہا، نفاق بھرا رہا، ظاہری ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کی بنا پر گویا ایسا تھا کہ انہوں نے اندھیرے میں آگ روشن کی، اس آگ سے جس طریقے سے اندھیرے میں رہنے والے شخص کو فائدہ حاصل ہوا، اسی طریقے سے ان کو بھی فائدے حاصل ہونے لگے، اور پھر اچانک وہ آگ جب بجھ گئی تو وہ شخص اور زیادہ اندھیروں میں آ گیا، بھٹکنے لگا۔ وہی حال ان منافقین کا تھا کہ جو دنیاوی فوائد انہیں حاصل ہو رہے تھے، مرنے کے بعد وہ فوائد ختم، یعنی ان کی اصلیت ظاہر ہوئی، ان کی اصلیت کے بنا پر ان کی وہ آگ جو انہوں نے روشن کی ہوئی تھی، جو نور تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ لے لیا گیا، اور اب یہ ہمیشگی کے عذاب میں۔ یہاں پر ایک بات دھیان رکھنے کی ہے کہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں نے کئی بار کہا ہے اور ہمیشہ کہتا ہی رہوں گا، میں کیا تمام مفسرین، علماء کرام، تمام محققین نے یہی لکھا ہے اور کہا ہے کہ ایک ایک لفظ میں سمندر، دریا موجزن ہے، اتنی باریکیاں، اتنا کچھ لکھا ہوا ہے، اتنا سوچا گیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ ختم ہونے والا نہیں، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ایک لفظ یہاں پر ہے ظلمات۔ ظلمات کیوں فرمایا؟ ظلمت کیوں نہیں؟ ظلمت یعنی تاریکی، سنگیولر ہے، واحد ہے ظلمت۔ وہاں پر تو واحد سے استعمال کیا گیا نا، جب روشنی ہو گئی، آس پاس سب کچھ روشن ہو گیا، ما حولہ سب روشن ہو گیا، فلما اضاءت ما حولہ، یہ ما حولہ بھی دیکھیں ایک لفظ اور ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، حول کہتے ہیں قریب کی چیز کو، جو ملی ہوئی ہو، قریب ہو، حول جو، اور میں نے یہ بھی کہا تھا گردش میں کئی معنی ہوتے ہیں، تو ایک معنی یہ بھی ہے، تو حول، ما حول جو قریب میں ہو، وہی ہم لوگ آج بولتے ہیں ماحول، ماحول، ماحول نہیں، وہ ما حول ہے، عربی ہے، پیور عربی، فصیح عربی، قرآنی عربی ہے، ما حول یہ ہے، یہ ہمارا ہی لفظ ہے، ہمیں خود پتہ نہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ماحول، ماحول، آج کل ماحول بگڑا ہوا ہے، ما حول بگڑا ہوا ہے، جو ہمارے قریب کا جو چیزیں ہیں وہ ساری خراب ہیں، اچھی ہیں، یہ عربی لفظ ہے۔ بات آ گئی تو کہنا اچھا لگتا ہے مجھے بتانے میں، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر آپ لوگوں میں ہو جاننے والے جو سنتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ظلمت کیوں نہیں فرمایا، سنگولر کیوں نہیں فرمایا، ظلمات، ظلمت یعنی تاریکی، ظلمات یعنی تاریکیاں، بہت سی تاریکیاں، بہت سی اندھیریاں۔ منافقین کے بارے میں فرمایا انہیں بہت سی اندھیریاں، اب یہ تو جب آگ بجھ گئی ایک اندھیرا ہو گیا، منافقین مر گئے، انہیں اندھیرے میں مطلب تاریکیوں میں چلے گئے، ایک تاریکی فرمانا چاہیے تھا، یہ ظلمات جمع کیوں فرمایا گیا، تاریکیاں کیوں فرمایا گیا؟ تو یہ قرآن پاک کسی انسان کا کلام نہیں جس میں کوئی نقص ہو، یہاں پر نقص کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، الحمدللہ، ایمان ہے ہمارا، ایک ایک چیز بالکل صحیح، پرفیکٹ،
اس سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ تو آئیے، بہت سی تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تمام نقطے لکھے ہوئے ہیں، بہت سی توجہ میں نے جو کچھ اللہ کے حکم سے پڑھا ہے، میں آپ کو یہاں پر تفسیر نجم الفرقان جلد دوسری صفحہ نمبر 247، تفسیر نجم الفرقان والیوم 2 پیج نمبر 247، اس میں اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ انہیں ظلمات کو جمع اس لیے لایا گیا کہ منافقوں کو موت کے بعد کئی تاریکیاں ان کا احاطہ کریں گی۔ سب سے پہلے ظلمت کفر کی تاریکی، منافق کافروں سے بھی بدتر ہے، سب سے پہلی تاریکی کفر ہے۔ ظاہر میں کلمہ پڑھتے رہے اور دنیا میں مسلمانوں کے احکامات جاری ہوتے رہے، تمام فوائد انہیں حاصل ہوتے رہے، مرنے کے بعد ایمان وہ آگ بجھی، نور چلا گیا، اب تاریکی، تو پہلی تاریکی کفر، منافقین سب سے بڑے کافروں سے بھی بدترین، کھلے کافروں سے بھی بدترین، یہ پہلی تاریکی۔ دوسری تاریکی، دوسری ظلمت مکر و فریب، جو انہوں نے مومنوں سے مکر و فریب کیا تھا، دھوکہ دیتے تھے، مسلمانوں کے بیچ میں رہتے، ان کی باتیں سنتے اور جا کر کفار کو بتاتے، دشمنوں کو بتاتے، دھوکہ دھڑی کرتے تھے۔ تو اس دھوکہ دھڑی کی جو عذاب ہوگا، اس کی تاریکی، اس کی ظلمت، یہ دوسری ہو گئی۔ تیسری تاریکی دروغ و افطرا، جھوٹ بولتے تھے، مسلمانوں پر افطرا کرتے تھے، جو انہوں نے اپنے آپ کو جھوٹ کے طور پر مومن کہا تھا، حالانکہ وہ مومن نہیں تھے، ہے نا؟ آپ پچھلی آیتیں آپ نے سنی ہیں تفسیر میں، انما نحن مصلحون قالوا آمنا، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے لیکن تھے جھوٹے، تو اس جھوٹ کا بھی جو تاریکی ہے، اس جھوٹ کے عذاب کی تاریکی بھی انہیں حاصل ہو جائے گی۔ چوتھی ظلمت طعن و تشنی، جو مسلمانوں پر طعن کرتے تھے، یعنی انہوں نے خالص مومنوں کو جو بے وقوف کہا، یاد ہے نا آپ کو، ہم السفہاء، سفہاء کہا تھا نا، انہوں نے بے وقوف کہا تھا مسلمانوں کو، تو جو بے وقوف کہا اس کی تاریکی بھی ان پر چھائی ہوگی۔ انہیں بے وقوف کہا تھا، آج لو اس کا بدلہ لو، تم کیا ہو، تمہاری حقیقت آج تمہارے سامنے آئے گی، یہ لو، ایک تاریکی اور ایک ظلمت اور۔ پانچویں فرماتے ہیں ظلمت جہل مرکب، جہل مرکب کہتے ہیں کہ انسان غلطی کر رہا ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، پر یہ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھ رہا ہے، یہ بالکل اپنے آپ کو ایک دم میں ہی صحیح، باقی تو ساری دنیا غلط، یہ جہل مرکب۔ اس کی ڈیٹیل کافی، یعنی تعریف وغیرہ نہیں کرتے، بس آگے بڑھتے ہیں کہ جہل مرکب میں تھے وہ کیا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا انما نحن مصلحون الا انہم هم مفسدون، اللہ نے فرما دیا یہ تو فسادی ہیں، یہ اپنے آپ کو مصلحون، اصلاح کرنے والے، بھلائی کرنے والے کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم ہی بھلائی کرنے والے ہیں اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا یہ جو ان کا جہل تھا، جو ان کی جہالت تھی، اس کی تاریکی بھی ان پر مرنے کے بعد چھا جائے گی، اس کا بھی عذاب انہیں ملے گا۔ چھٹی جو گناہ، معاصی اور شہوات کی جو تاریکی، یہ بھی ان پر طاری ہو جائے گی، کہ جن گناہوں میں لگے ہوئے تھے ان گناہوں کو اچھا سمجھ کر بعد میں اور وہی گناہ کرتے رہے، اور خود اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اس گناہوں کی تاریکی بھی ان پر چھا جائے گی۔ ساتویں تاریکی یہ ہے جو انہیں قبر میں تاریکی ملے گی، جو قبر میں تاریکی چھائے گی، جو قبر میں ہولناکیاں انہیں ملے گی، وہ یعنی یہاں پر یہ 7 تاریکیاں آپ نے گنا دی، اور یہ مطلب اور دوسری تفاسیر، تفسیر عزیزی میں بھی ہے، اور بھی دوسری تفاسیر میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ خود انہوں نے اپنی طرف سے لکھی، ایسی بات نہیں، پرانے جو مفسرین ہیں ان سب نے بتایا کہ ظلمت کو جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ ان پر بہت سی تاریکیاں چھا جائیں گی۔ اب صرف یہی نہیں کہ یہ قبر میں یہ تاریکیاں ملیں گی، جی نہیں، آگے اور ہیں۔ علامہ بیضاوی، امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک وجہ نقل فرماتے ہیں، اس کو بھی یہاں پر آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ
ظلمات کو جمع لانے کی وجہ امام پیضاوی بیان کرتے ہیں کہ ان کو ظلمت کفر حاصل ہے کیونکہ کفر ہے ہی ظلمت کے مشابہ. اسی طرح ان کو ظلمت نفاق حاصل ہے کیونکہ منافقت میں بھی باطنی طور پر کفر ہی ہے جو ظلمت ہے. یہ بھی وہی بات ہے. اور اس کے آگے صرف قبر تک نہیں، اب آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کو ظلمت حاصل ہوگی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا. یہ قیامت کا حال ہے کہ مومنوں کے ساتھ نور ایمان ساتھ میں رہے گا، دوڑتا رہے گا. جہاں جہاں ایمان والے ساتھ میں نور بھی چلتا ہوگا. یعنی جب مومنوں کو قیامت کے دن نور حاصل ہوگا، منافقوں کو ظلمت حاصل ہوگی اور ان کو ظلمت ضلال یعنی گمراہی کی ظلمت حاصل ہوگی. اور اس ظلمت کی بنا پر، اس تاریکی کی بنا پر ان کو اللہ تعالی کی ناراضگی کی ظلمت بھی حاصل ہوگی. دیکھیے یہاں پہ ظلمت اور یعنی مومنوں کے ساتھ نور ہے قیامت کے دن اور ان کے پاس گمراہی کی ظلمت، گمراہی